اللہ 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 اللہ۔ انسان کے جسم میں مختلف اعضاء ہیں اور ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا۔ تو مختلف اعضاء کے مختلف کام ہیں۔ دل کا کام ہے محبت کرنا۔ ہر انسان کا دل کسی نہ کسی سے تو محبت ضرور کرتا ہے۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ ایک شاعر نے کہا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ جیسے آنکھ دیکھے بغیر نہیں رہتی، دل بھی محبت کیے بغیر نہیں رہتا۔ اب جب دل نے محبت کرنی ہی ہے تو کیوں نہ انسان اللہ سے محبت کرے۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو دل منور ہوگا، اور اگر دل میں مخلوق کی نفسانی شیطانی محبت ہوگی تو دل سیاہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ گویا ایمان والے کی یہ پہچان ہے۔ آپ پہچاننا چاہیں کہ ایمان کتنا مضبوط، تو یہ دیکھیں کہ دل میں اللہ کی محبت کی حرارت کتنی ہے۔ اگر دل کی انگیٹھی ٹھنڈی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت محسوس نہیں ہوتی تو ایمان کمزور ہے، اور اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت محسوس ہوتی ہے تو ایمان مضبوط ہے۔ اب سالک کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت الہی کیسے حاصل ہو؟ اس کے لیے انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے اور سیکھ کر کرے۔ اب خود کرے گا تو یہ محبت پیدا نہیں ہوگی، سیکھ کر کرے گا تو یہ محبت پیدا ہوگی۔ ذکر کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ ذکر سے فکر کی گندگی دور ہوتی ہے۔ جو نفسانی شیطانی خیالات ذہن میں رہتے ہیں، اس کو فکر کی گندگی کہتے ہیں۔ تو ذکر کی کثرت سے فکر کی گندگی دور ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، ذکر سے انسان کے دل میں ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرے گا، اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی، مضبوط ہوتی جائے گی۔ تو ذکر سے فکر کی گندگی دور ہوتی ہے اور ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ ذکر انسان کی روح کی غذا ہے۔ ذکر سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ کتنا انسان کیوں نہ پریشان ہو، غمزدہ ہو، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لے، دل کے سب غم دور ہو جاتے ہیں۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل تو ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو جو بندہ سکون دل چاہے وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ ذکر کی کثرت سے جب اللہ کی محبت مضبوط ہو جائے گی تو پھر محبت کے اپنے کچھ اثرات ہیں۔
پہلا اثر محبت کا یہ ہے کہ انسان ماں سوا سے کٹ جاتا ہے. جو لوگ دنیاوی روگ دلوں میں پالتے ہیں یہ علامتوں میں بھی نظر آتی ہے. کوئی اگر ان کا دل کہیں اٹک گیا تو کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. نوجوان بچے اپنے کمروں میں گھسے رہتے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتے. میں بعد میں کھا لوں گا، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے. اصل میں اس کو لوگوں میں بیٹھنا ہی اچھا نہیں لگتا. یہ محبت کی تاثیر ہے کہ محبت انسان کو ماں سوا سے کاٹ دیتی ہے. اور اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ذکر کر اپنے رب کے نام کا. بھئی رب کا نام کون ہے؟ کون سا ہے؟ اللہ. اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے لفظ کا ذکر کریں گے تو یہ ہمیں مسواس سے کا انقطاع نصیب ہو جائے گا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. محبت والے بندے کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس میں اکیلا ہوں. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی. باغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے دل، باغ میں لگتا نہیں صحرا میں گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھیں ایسے دیوانے کو ہم. عربی کا مقولہ ہے فمن استأنس بالناس فهو من اہل الافلاس. جس کو انسانوں سے مل کے سکون ملتا ہے وہ صاحب افلاس ہے، قابل رحم ہے وہ بندہ. مرزا غالب کا شعر ہے رہیے اب ایسی جگہ چل کر کہ جہاں کوئی نہ ہو، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم نوا کوئی نہ ہو اور رازداں کوئی نہ ہو، پڑی اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو لوہا خاں کوئی نہ ہو. یہ محبت انسان کو ایسے مخلوق سے ماسوا سے منقطع کر دیتی ہے. سوائے محبوب کے دل میں کچھ اور نہیں ہوتا. حتیٰ کہ جنت کے بارے میں سوچنا بھی اچھا نہیں لگتا. یہی وجہ تھی کہ رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا اور دوسرے ہاتھ میں آگ کی چنگاری لے کر جا رہی تھی. غلبہ حال کی کیفیت تھی. کسی نے پوچھا کہ رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جنت کی تمنا میں یا دوزخ کے خوف سے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھا دوں اور اس آگ سے پوری جنت کو جلا دوں تاکہ لوگ اللہ کے لیے اس کی عبادت کریں، ان چیزوں کی وجہ سے عبادت نہ کریں. حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے
ایک بزرگ تھے ممشاد بنوری رحمت اللہ علیہ. ان کا جب سکرات موت کا وقت آیا تو قریب ان کے مریدین تھے. کسی نے دعا کی یا اللہ ہمارے شیخ کو جنت الفردوس میں کا اعلی مقام عطا فرما. تو جب اس نے دعا کی کہ ہمارے شیخ کو جنت کا اعلی مقام عطا فرما تو انہوں نے بند آنکھیں کھولی, اس کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ 20 سال جنت پوری زیب و زینت کے ساتھ میرے سامنے پیش ہوتی رہی, میں نے ایک مرتبہ اپنی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. تم جنت کی دعا کر رہے ہو, میں نے 20 سال میں ایک دفعہ بھی جنت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. مجھے جنت نہیں چاہیے, جنت کا بنانے والا چاہیے. سید العاشقین ابن فارض رحمت اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی, کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے جنت کو پیش کیا گیا. مومن کو جنت میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے, حدیث پاک سے ثابت ہے. تو جب ان کو جنت میں ان کا گھر دکھایا گیا تو انہوں نے شعر پڑھا, ان کان منزلتی فی الحب عندکم, اے اللہ اگر آپ کی محبت میں میرا یہ منزل ہے کہ اس محبت کے بعد مجھے اس باغ میں جنت کی جگہ مل جائے گی, ما قد رأیت فقط ضیعت ایامی, میں نے کیا دیکھا اللہ, میں نے تو اپنی پوری زندگی کو برباد کر لیا. مجھے یہ باغ نہیں چاہیے, باغ کے اندر یہ محل اور مکان نہیں چاہیے, اللہ مجھے تو اس باغ کے بنانے والے کا دیدار چاہیے, وہ مجھے مقصود ہے. تو محبت کی پہلی نشانی انقطاع عن المخلوق کا حاصل ہونا. دوسری نشانی الانس بالخلوہ, تنہائی اچھی لگتی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسی کیفیت تھی, ثم حبب الیہ الخلاء, محبوب کو تنہائی اچھی لگتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ہفتے کا کھانا لے کے غار حرا میں جا کے اپنا وقت گزارا کرتے تھے. آپ ذرا غور کریں, اس وقت کوئی ٹریفک کا شور تو ہوتا نہیں تھا, نہ اس وقت کوئی انڈسٹری تھی, نہ مکہ مکرمہ کی آبادی زیادہ تھی. وہ تو ویسے ہی چھوٹا سا شہر تھا اور خاموشی تھی. اس کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں وقت گزارنا چاہتے تھے. گھر میں کون تھا؟ یا خدیجہ الکبریٰ تھی, یا بچے ہوں گے چند ایک, گھر میں تو اور لوگ بھی نہیں تھے. اس کا مطلب یہ کہ محبت ایسی کیفیت پیدا کر دیتی ہے, بندہ کسی کو پاس دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا, بس الگ تھلگ بیٹھا رہوں. ایک ایک ہفتہ غار حرا کے اندر گزارتے اور پھر گھر واپس تشریف لاتے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس وقت نہ قرآن اترا تھا, نہ اس وقت نماز کا حکم تھا. تو جب نہ تلاوت تھی نہ نماز تھی تو پھر غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے. غار حرا میں بیٹھ کے فقط اپنے رب کو یاد کرتے تھے. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. بس فرصت کے رات دن ہو اور انسان اللہ کے خیال میں بیٹھا رہے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص, ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار, غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. سید احمد بدوی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں مصر میں. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ 40 دن کا مراقبہ کیا کرتے تھے. تفصیل تھی کہ مراقبے سے اٹھتے تھے اگر قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تھی, یا مراقبے سے اٹھتے تھے جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا تھا. نماز پڑھ کے پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے.
قضاء حاجت سے فارغ ہو کے پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے. ہر وقت مراقبہ. وہ 40 دن ایسے گزارتے تھے کہ 40 دن مراقبے میں ہی رہتے تھے. اور اتنا ذکر کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ ذکر کا نور اتنا تھا، لوگ ان کا چہرہ دیکھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے. تو وہ اپنے چہرے کو کپڑے سے چھپایا کرتے تھے، جیسے عورتیں نقاب کے ذریعے اپنے کپڑے کو چھپاتی ہیں. سید احمد بدوی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے چہرے کو لوگوں سے چھپاتے تھے. ان کے چہرے کا نور دیکھ کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا تو مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھیں. تو اس ذکر کی وجہ سے چہرے پہ نور اتنا آ جاتا ہے. یہاں سے ہمارے مشائخ نے خانقاہوں میں چلہ شروع کروایا کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ہفتہ غار حرا میں رہتے تھے تو ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے. چنانچہ سالکین آتے تھے اور 40 دن ان کی خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. خانقاہ کا نام جو ہے نا یہ فارسی سے نکلا ہے، فارسی کی زبان سے. یہ اصل کا خانہ گاہ. چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوتے تھے جس میں صرف ایک مصلی بچھایا جا سکتا تھا. سالک اسی مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا، تلاوت کرتا، اور جب نیند آتی تو اسی مصلی پہ لیٹ جاتا. دائیں بائیں ہر طرف دیواریں ہوتی تھیں. وہ جو چھوٹا سا کمرہ ہے وہ ایک خانہ ہوتا تھا، اور چونکہ کئی سارے خانے بنے ہوتے تھے تو اس کا نام تھا خانہ گاہ. اور آہستہ آہستہ وہ خانہ گاہ جو تھی وہ خانقاہ کے لفظ سے مشہور ہو گئی. اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست، اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست، ساری جھگڑوں سے رہائی ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. تو جب تنہائی میں یہ وقت گزارا جاتا ہے تو دل سے ساری تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر تیسری علامت کہ انسان کو قرآن مجید کی تلاوت اچھی لگتی ہے، محبت ہو تو اس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے. اسی لیے نفسانی شیطانی محبتیں پالنے والے ہر وقت فون و ہاتھ میں ہوتا ہے اور بہانے بنا بنا کے اپنے محبوب کو کالیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی میسج بھیج رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کا میسج پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کا وقت ہی اسی میں گزرتا ہے. قرآن مجید اللہ رب العزت کے ہم کلامی کا ذریعہ ہے. حدیث پاک سے ثابت ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. تو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہم کلامی اچھی لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھتے رہیں. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل گناہوں کی ظلمت سے صاف ہوتے تو یہ قرآن پاک کے پڑھنے سے کبھی نہ بھرتے. ہر وقت قرآن پڑھنے کو دل کرتا. آج کل تو حافظ قرآن کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہے. سارا دن گزر جاتا ہے اور حافظ قرآن ایک پارہ بھی نہیں پڑھتا. دل کی ظلمت ہوتی ہے، دل گناہوں کے آثار کی وجہ سے سخت ہو چکا ہوتا ہے. اور جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے گھنٹوں مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں. میرے والد گرامی حافظ قرآن نہیں تھے، مگر ایک منزل روزانہ پڑھنے کی معمول تھا.
ہر 7ویں دن قرآن پاک ختم ہوتا تھا. 7 منزلیں ہیں. ہر جمعرات کے دن وہ قرآن پاک کے ختم کی دعا کر رہے ہوتے تھے. میں نے اپنی زندگی کے 25-30 سال ان کا یہ معمول دیکھا. ہر جمعرات کے دن قرآن پاک ختم ہوتا تھا. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ